آئیے اذان کا جواب دینے کی فضیلت اور اس پر جو اجر و ثواب ہے اور اس کا طریقہ یہ سنتے ہیں۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتو، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ عورتوں نے جب یہ بات سنی کہ عورتوں کو اتنا اجر ملے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے کیا ہے؟ یہ اجر و ثواب تو عورتوں کے لیے ہو گیا، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سب جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ معاف کروانا کس قدر آسان فرما دیا ہے۔ مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ پیش کردہ حدیث مبارکہ میں جواب اذان و اقامت کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ کیجیے۔ مثال کے طور پر یہاں سمجھایا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہو گئی، یعنی اللہ اکبر ایک، پھر دوسرا اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں۔ اس طرح پوری اذان میں کل 15 کلمات ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن یعنی عورت ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن صاحب جو کہتے جائیں، اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ دگنا ہے، یعنی ان کے لیے جو ہے 15 کے 30 ہو جائیں گے، یعنی 30,000 ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کے 30,000 ان کو جو ہے نا نیکیاں ملیں گی اور 30 لاکھ ان کے نہیں، جیسا عورتوں کو 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی تو مردوں کو 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ عورتوں کے 15,000 درجات بلند ہوں گے تو مردوں کے لیے 30,000 درجات بلند ہوں گے۔ عورتوں کے لیے ان کے 15,000 گناہ معاف ہوں گے تو مردوں کے 30,000 گناہ معاف ہوں گے، یعنی ان کے لیے دگنا ہے۔ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم ہے، تو یوں فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے، اور اس طرح فجر کی اذان کے جواب میں 17 لاکھ نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں بھی دگنا۔ اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا۔ الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن احتیاط کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,62,000 اس کے درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا، یعنی 3,24,00,000 تو اسلامی بھائی کو نیکیاں ملیں گی اور 3,24,000 اس کے گناہ معاف ہوں گے اور 3,24,000 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے، یعنی تعجب کرنے لگے، کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی جو ہے نا گھر میں جا کے پوچھا، تو ان کی جو عورت تھیں جو بیوہ ہو چکی تھیں، ان سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہو تو ہمیں بتائیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان کو سنتے تو جواب ضرور دیتے۔ اللہ سب اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اذان کا جواب ایسے بھی دیا جا سکتا ہے جیسے مؤذن صاحب اذان پڑھتے، یعنی انہوں نے اللہ اکبر کہا تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، جو وہ کہتے چلے جا رہے ہیں وہی وہ ہم کہہ دیں۔ ایک تو طریقہ یہ بھی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب مؤذن صاحب جو ہے نا اذان پڑھیں جیسے، تو ان کو ٹھہر کر پڑھنی چاہیے، اور اللہ اکبر یوں دو کلمات ہیں، اگر دونوں مل کر بغیر سکتہ کیے ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے، دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی چپ ہو جائے، اور سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے۔ سکتے کا ترک مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا جو ہے نا اعادہ یعنی اس کا لوٹانا یہ مستحب ہے۔ جواب دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہہ کر سکتہ کریں یعنی خاموش ہو جائیں، اس وقت یہ بھی اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح دیگر کلمات پر جواب دے جب مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تو اس پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے آپ پر درود ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب امام مؤذن صاحب دوبارہ سے یہی جملہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب جواب دینے والے کو درود پاک پڑھنے کے بعد کہنا چاہیے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لے، آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یعنی اے اللہ عز و جل میرے سننے اور دیکھنے کی قوت میں مجھے نفع عطا فرما۔ جب مؤذن صاحب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہیں تو اس کے جواب میں چاروں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہیں، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور لا حول بھی، بلکہ مزید اس میں جو ہے نا یہ بھی ملا لے ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن۔ ترجمہ جو اللہ عز و جل سے چاہا، جو اللہ عز و جل نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں جو ہے نا صدقتا و برکتا و بالحق نطقتا کہے۔ ترجمہ تو سچا اور بے کوکار ہے، نیکوکار ہے، اور تو نے حق کہا۔ اقامت کا جواب بھی اسی طریقے سے دے سکتے ہیں، یا تو وہی کہہ دیں اور باقی یہ سب دینا۔ اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، اس کا جواب بھی اسی طرح دیا جائے گا جیسے ابھی ہم نے یہ سنا۔ اور جب کہا جائے گا
صرف اتنا فرق ہے کہ قد قامت الصلاح کے جواب میں کہے یا تو قد قامت الصلاح ہی کہہ دے یا کچھ اور اس میں لکھا ہوا ہے اقام اللہ و ادامها ما دامت السماوات والارض، یہ کہہ دے ترجمہ اللہ سب در اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھا اذان کے جواب دینے کا طریقہ اور اس کا اجر و ثواب۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ہر نماز کا اور ہر اقامت کا جواب دیں گے۔ جو اس میں بیان کیا گیا اگر یہ نہیں دے سکتے اس طریقے کا تو جیسے وہ کہہ رہا ہے مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں ویسے ہم کہہ دیں انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔